ہاں میں نے وہ 4th ایئر میں غالباً یا وہ 1 مہینے میں نے 15 پارے حفظ کر لیے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اس طرح کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو ریپیٹ بار بار کرنا پڑے گا، تو میں چاہتا تھا بعد میں پھر اس طرف طبیعت مائل ہوئی کہ اس کے معانی زیادہ عمدگی کے ساتھ آنے چاہیے۔ پھر میں نے معانی کی طرف اس کیا، پھر تو میں نے قرآن شریف خدا کے فضل سے بہت پڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف جو نوٹ میں نے جمع کیے اور اس کے اوپر غور و خوض کیا ادھر ادھر تھا، وہی اگر اندازہ رکھا جائے تو 10 سال کا عرصہ لگا ہوگا، 4 گھنٹے روز۔ پھر آپ لاء میں کس طرح آئے؟ لاء میں تو پھر مجھے ملازمت پسند نہیں تھی جی، وہاں ایکسٹراکشن بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، وہ بھی 2-4 مہینے کے بعد میں نے دیا تو 2-3 ہزار تھے گریجویٹس، ڈبل گریجویٹس، اس میں 7ویں نمبر پر میں آیا، تو انہوں نے مجھے کوالیفائی کر دیا ہائر گریڈ کے لیے۔ 2 to 500 اس وقت ہائر گریڈ تھا بڑا، کہ اس کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ تو یہ اس وقت ڈی سی کی تنخواہ 500-700 اس کی تنخواہ ہوتی تھی، لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ میں تھا، گیا ہوا تھا دہلی، تو وہاں پھر میری طبیعت اس بات کے لیے بڑی اداس رہتی تھی کہ میں قادیان سے دور ہوں۔ تو سردیوں میں دہلی تھے، گرمیوں میں شملے تھے، فائنینس میں رہا اور اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں رہا۔ تو میرے ایک بھائی تھے، بھائی محمد حسین صاحب، جو بعد میں راول پنڈی رہے، مرزا محمد حسین صاحب، چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے شکار کے لیے جانا، میں نے بھی ساتھ چلے جانا، لیکن ایک طرف بیٹھ جانا، آنسو کو میں نہیں روک سکتا تھا۔ قادیان یاد آ رہا، آنسو میں نے کہا یہ تو چھوڑو کے ساتھ، چلو قادیان۔ چنانچہ میں چھوڑ کر قادیان چلا گیا۔ جا کر وہاں لاء کالج کے 2 سال پہلے کر چکا تھا، ایک صرف اس کا فائنل امتحان دینا تھا۔ 3 سال نہیں 3 سال نہیں، 2 ہی سال تھے اس وقت۔ میں اس میں دوسرے سال میں پاس نہیں ہوا تھا، تو وہ اس وقت میں پاس نہ ہوا تو پھر ملازمت میں نے کہا اس عرصے میں ضائع نہ کیا جائے۔ قادیان جا کر ایم جی اسکول 6 مہینے میں نے پڑھائی انگریزی، سن 25 میں، اور 60 روپے وہ تنخواہ دیتے تھے۔ تو میں نے صاحب کی خدمت میں لکھا کہ مجھے زندگی وقت کرنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، LLB کا امتحان، 2 پرائیویٹ امتحان دینا تھا، فیل ہونے کی وجہ سے طبیعت میری لگتی نہیں تھی اس میں۔ بڑی کوشش کی کہ صاحب یاد نہ کرائیں مجھے، لیکن وہ جس وقت ملنا، دوسرے چوتھے تیسرے، آپ نے داخلہ بھیج دیا کہ نہیں؟ پھر آخر مجھے بھیجنا پڑا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، پھر 1 مہینہ پڑھنا بھی پڑا، پاس ہو گیا خدا کے فضل سے۔ میں نے کہا جی مجھے 60 روپے دیتے رہے ہیں آپ، مجھے یہاں سے نہ بھیجیں تو مجھے منظور ہے، آپ جب تک چاہیں 60 ہی دیں۔ اس وقت حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بھی پڑھتے تھے اسی اسکول میں، تو 6 مہینے پڑھائی۔ پھر حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ سے آرڈر لے کر بھیجا مجھے، کہنے لگے آپ فوراً جا کر گرداسپور میں پریکٹس کریں۔ گرداسپور چونکہ گرداسپور میں قادیان تھا تو وہاں کو حکم دیا، تو یہ حکم دیا مجھے دسمبر سن 25 میں۔ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، طبیعت سنبھال نہیں تھی۔ میں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو حل کرے۔ تو انہوں نے دعا کر کے مجھے خواب لکھی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں گرداسپور میں آپ ہیں تو ایک چارپائی پر آپ اور ڈی سی بیٹھے ہیں اور بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں حضرت صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں، تو حضرت صاحب تشریف لائے، حضرت خلیفہ ثانی، اور اس کو قرآن شریف پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب حضرت صاحب کی خدمت میں لکھی کہ یہ حضرت مفتی صاحب نے کیا ہے، تو حضور نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی طور پر وہاں عزت اور رسوخ دے گا اور حکام کو آپ کی وجہ سے سلسلے کی طرف مائل کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک دوست اور نے خواب دیکھ لی کہ میں گھوڑے پر چڑھا ہوا کچہری جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو پھر آپ نہیں چھوڑتے مجھے کچہری سے۔ پھر میں جب 2 جنوری 26 کو وہاں جا کر، اس سے پہلے ہی میں نے مکان کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر وہاں تو فرنیچر بھی اتفاق سے کپورتھلے سے بنوانا پڑا، جہاں شیخ صاحب رہتے تھے، وہاں بڑا اچھا فرنیچر بنتا تھا، وہاں سے پھر وہاں منگوایا۔
تو 2 جنوری سن 26 کو میں نے وہاں پریکٹس شروع کی. پہلے مہینے میں کہہ کر یہ گیا تھا گھر والوں کو کہ میں 2 سال کے قریب آپ سے خرچ منگواؤں گا، لیکن پہلے مہینے سے ہی اتنے پیسے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے کہ میں نے کبھی بھی پھر بعد میں گھر سے خرچ نہیں منگوایا. سن 27 میں میری دوسری شادی ہو گئی، تو پھر بھی 2 شادیوں کے باوجود بھی گزارا ٹھیک ٹھاک. زیادہ دیوانی مقدمات لیتے تھے یا دیوانی فوجداری میں مرتبہ رہتے. ہاں پھر ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہو گئی کہ چند مہینے کے بعد میں نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ میں نے حضور کے حکم سے یہ شروع تو کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈال دی ہے حضور کی توجہ کی وجہ سے، لیکن مجھے ایک اس میں بہت بڑی قباحت نظر آتی ہے کہ اس میں سچائی کو پورے طور پر قائم رکھنا سے یہ بڑا مشکل ہے. تو جھوٹ سے بچنا اس میں قریباً ناممکن نظر آتا ہے. تو حضور نے مجھے لکھا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، جھوٹ سے بچ سکتا ہے انسان، کوشش کیا کریں آپ جھوٹ نہ اختیار کیا جائے. پھر بھی میری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ عملاً تو میں دیکھتا تھا کہ کیا ہو، لیکن میں کیس چھوڑ دیتا تھا، جھوٹ کی طرف نہیں جاتا تھا بالکل. یہ اس وقت بھی طریقے اختیار کر لیا تھا. میں نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں 60 سال کو ہو جاؤں اور پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میں نے جھوٹ بولے ہوئے ہوں اور اس کا اس وقت میرے پاس کوئی علاج نہ ہو، تو پھر یہ تو زندگی ضائع ہونے والی بات ہے. تو حضور نے پھر بھی لکھا کہ آپ پریکٹس کریں. ضرورت تھی بڑی شیشے کو بکلا کی، اس وقت کیس ہوتے تھے دوسروں کو دینے پڑتے تھے، تسلی بخش نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں نے خواب دیکھا، وہ اس خواب نے پھر معاملہ حل کیا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ شملے میں ایک پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہ ٹوٹی کنڈی ہم رہتے تھے، حضرت مرزا عزیز احمد صاحب بھی وہیں رہتے تھے ٹوٹی کنڈی، تو ہم بھی پاس ہی رہتے تھے، قریب قریب ہی تھے بالکل. تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے آتے ہوئے اوپر شہر کی طرف یا مال روڈ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک پگڈنڈی آتی تھی، کوئی 1/4 حصہ میل کا، اتنی ہوگی. اس پر سے ہم نکل جاتے تھے بجائے سڑک پر جانے کے، اس میں درمیان سے نکل جاتے. تو میں اس کے پاس کھڑا ہوں اور جانا چاہتا ہوں اس کے اوپر سے، تو اس کے اوپر اتنے سانپ ہیں کہ کوئی ایک انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں سانپوں سے، سانپ ہی سانپ. میں نے کہا یہ میں کس سے جا سکتا ہوں اس پر. تو پھر 3 یہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ پڑھو. چنانچہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور یہ زمین سے اتنا اونچا، اتنا ہو کر، زمین سے وہ اتنا اونچا ہو کر میں جا رہا ہوں اوپر اوپر. یہ پڑھ رہا ہوں، وہ اپنا اٹھاتے ہیں سر، اونچا کرتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، یہاں تک کوئی نہیں پہنچا ایک بھی. تو سارا طے کر لیا جس وقت سفر، تو میں نیچے زمین پر اترا ہے. تو میں پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ تو ایسی خطرناک چیز ہے، اگر خدا تعالیٰ کا کلام نہ میرے پاس ہوتا تو یہ تو مجھے تباہ کر دیتے. اسی وقت دل میں ڈالا گیا کہ یہ تمہارا پروفیشن ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بڑا بچایا مجھے، کبھی بھی اس کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. چھوڑ دیا بالکل، قتل کو سوال ہی نہیں رہا، کیونکہ پیسے کجا تو کجا، جھوٹ